نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ قبول فرمائے یا وہ ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی انہوں نے اس آیت مبارکہ کی جو شان نزول میں بات کی ہے اس میں کئی طرح کے قول ہیں، اور مشہور قول یہ ہے کہ یہ آیت جنگ احد میں واقع ہوئی، جنگ احد میں جو واقعات پیش ہوئے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں بھی 3 باتیں ہیں۔ عتبہ بن ابی وقاص کی ضرب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا اور سامنے والے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کا نچلا دانت شہید ہو گیا۔ تو آپ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام آپ کے چہرے سے خون دھو رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ تو اس وقت آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، دعائے ضرر کرنا چاہیے۔ تو دوسری روایت میں سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے دعائے ضرر کی اور فرمایا اے اللہ ابو سفیان پر لعنت فرما، اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت فرما، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ تو تب یہ آیت مبارکہ جو ہے نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان لوگوں نے مسلم ہو کر نیک عمل کیے۔ ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو دیکھا کہ ان کو مسلح کر دیا گیا تھا، ان کی لاش کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں 30 کافروں کو مسلح کروں گا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ جنگ احد میں یہ تمام واقعات پیش آئے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہوں۔ امام رازی اور دیگر مفسرین کو یہاں وہم ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں 30 کافروں کو مسلح کروں گا، آپ نے فرمایا تھا میں بھی ان کو مسلح کروں گا۔ یہ کتاب المغازی للقواعدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ نحل میں آتا ہے اگر تم انہیں سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ تو امام رازی نے بغیر کسی حوالے کے اس روایت کو تفسیر کبیر میں درج کر دیا۔ جب مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میرے ضمیر اور قلم نے اس کو قبول ہی نہیں کیا،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کو مسلح کیے دیکھ کر یہ فرمایا ہو کہ میں اس کے بدلے میں ان کے 30 کافر مسلح کروں گا؟ میں اس روایت کی اصل تلاش کرتا رہا۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب المغازی میں یہ روایت مل گئی جس میں نے اس کو فرمایا تھا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ان کو مسلح کروں گا۔ تو آپ کا یہ ارشاد قرآن مجید کے عین مطابق ہے، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے یہ علامہ رسول سعیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے یہ توفیق بخشی کہ اس آیت کے متعلق دوسرا قول جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی اور اس وجہ سے شکست ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف دعائے ضرر کا ارادہ فرمایا تھا۔ یہ تمام اسباب جنگ احد میں ہوئے، لیکن مقاتل نے ایک اور سبب بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو بیر معونہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ عامر بن طفیل ان کو اپنے لشکر کے ساتھ لے گیا اور ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے سخت اذیت پہنچی تھی اور آپ نے 40 روز تک ان کافروں کے خلاف دعائے ضرر کی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کا تعلق قصہ احد سے ہے کہ آپ کو کفار پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا اور آپ کی عصمت کے یہ خلاف نہیں ہے۔ اس آیت کے جو شان نزول بیان کیے گئے ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے تھے جن سے آپ کو منع کیا گیا۔ سو اگر یہ کام حسن تھا تو آپ کو ان سے منع کیوں کیا گیا، اور اگر کام قبیح تھا تو یہ آپ کے معصومن کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار پر لعنت یا دعا ضرر کی تھی یہ ترک اولا اور ترک افضل بات ہے۔ اس آیت کی جو اس بات کی جو نظیر ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے، اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی سزا دو جتنی تم کو اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کو اذیت پہنچانے سے اس کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اگر تم بدلہ لینے کے بجائے صبر کرو تو یہ افضل اور اولا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار پر لعنت کرنا، ان کے خلاف دعائے ضرر کرنا جائز تھا، لیکن اس کو ترک کرنا زیادہ افضل اور اولا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل اور اولا کے ترک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ترک افضل اور ترک اولا عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ عصمت کے خلاف گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ ہے، اور آپ نے کبھی بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، نہ نبوت سے پہلے کیا ہے اور نہ نبوت سے بعد کیا ہے، نہ سہون کیا ہے نہ عمدن کیا ہے، نہ صورتن کیا ہے نہ حقیقتن کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض کفار پر لعنت کرنے اور دعا ضرر کرنے کا بیان ان حدیثوں میں ہے کہ بعض کافروں کے خلاف دعائے ضرر کرنے اور لعنت کرنے کے متعلق جو حدیثیں ہیں، ماں بخاری ماں محمد بن اسماعیل بخاری انہوں نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد دعا کرتے، اے اللہ فلاں 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 کو لعنت کر۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے خلاف دعائے ضرر کرتے تھے۔ ایک روایت اور ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اور آپ رائل اور زکوان کے خلاف دعائے ضرر کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرات سے فارغ ہو کر سمی اللہ لمن حمیدہ
اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے اللہ ولید بن ولید اور سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ اور ضعفاء مومنین کو نجات دے۔ اے اللہ مضر کو شدت کے ساتھ پامال کر دے اور ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح قحط نازل فرما۔ اے اللہ لحیان، رائل اور زکوان پر اور اسیہ پر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی ہے لعنت فرما۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ تو آپ نے اس دعا ضرر کو ترک فرمایا۔ ان کافروں پر لعنت کرنا، دعائے ضرر کرنا آپ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ العالمین ہے، تو بعض کفار کے لیے آپ کا دعائے ضرر کرنا اور لعنت کرنا کس طرح مناسب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بطور نقص اجمالی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کفار کو عذاب دینا اور ان کے رحمان اور رحیم ہونے کے منافی نہیں۔ تو آپ کا ان کے لیے دعائے ضرر کرنا آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی کیسے ہوگا؟ آپ کی ہدایت اور اسلام لانے کی دعوت تمام جہانوں کے لیے ہے، اور آپ کسی خاص علاقہ، خاص قوم یا خاص زمانے کے لیے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ کی بعثت قیامت تک کے تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے ہے۔ آپ لائے ہوئے دین پر عمل تمام مخلوق دنیا میں عدل و امن کے ساتھ رہے گی، اور آخرت میں اس پر جنت کی تمام نعمتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ جس طرح دعوت اسلام کو رد کرنے والے کافروں سے قتال کرنا، مرتدین کو قتل کرنا، زانیوں کو رجم کرنا، ان کو کوڑے لگانا، چوروں کے ہاتھ کاٹنا، ڈاکوؤں کو قتل کرنا، ان کو پھانسی دینا، دیگر مجرموں کو سزائے دینا آپ کی رحمت کے خلاف نہیں، تو اسی طرح بعض کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا بھی آپ کی رحمت کے منافی نہیں ہے۔ جن کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سار اور چہروں کو زخمی کیا، آپ نے ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کیا۔ جو کافر تبلیغ کا نام لے کر 70 صحابہ کو لے گئے تھے، ان کو قتل کر دیا۔ ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک دعا ضرر کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ فعل ناجائز اور نامناسب تو اللہ تعالیٰ ضرور روز اول آپ کو اس سے منع فرما دیتا۔ آپ کا یہ فعل نیک اور حسن ہے، اور ہر فعل میں امت کے لیے نمونہ اور ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول ہیں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ۔ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کافروں کے لیے دعا ضرر کرنا، ان پر لعنت کرنا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے نہایت حسین عمل ہے۔ ان میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، جو کافر بدعہدی کریں ان کے لیے دعا ضرر کرنا جائز۔ اور جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو صبح کی نماز میں قنوت نازل پڑھیں، اس میں مسلمانوں کے لیے سلامتی، کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا کریں۔ بعض علماء اور مفسرین کو اس مقام پر لغزش ہوئی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ضرر کرنے کو بد دعا لکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بد نہیں، آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے، لہذا آپ کے کسی فعل کو بد کہنا، آپ کی دعا ضرر کو بد کہنا اس آیت کے خلاف ہے۔ ان علماء نے زیادہ غور نہیں کیا اور اردو محاورے کی روانی میں آپ کی دعائے ضرر کو بد لکھ دیا گیا۔ وہ کون سے علماء ہیں؟ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ محمود الحسن اور مفتی محمد شفیع اور سید ابو العلا مودودی اور مفتی احمد یار خان نعیمی اور پیر کرم علی شاہ، انہوں نے بد دعائی لکھا ہے۔ تو
نماز صبح میں قنوت نہ پڑھے مگر جب کسی قوم کے لیے ان کے لیے فائدے کی دعا کرتے ہیں یا کسی قوم پر ان کے نقصان کی دعا کرتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ میں ہے۔ تو ان میں کتنی اچھی عبارت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، چاہے تو اللہ ان کافروں کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، چونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک ظالم کافروں کے متعلق ہلاکت اور نقصان کی دعا کرتے رہے، مسلمانوں کے لیے حصول رحمت کی دعا فرماتے رہے، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ نمونہ ہو، ظالم کافروں کے لیے تباہی و بربادی کی دعا کرنا جائز اور آپ کی سنت۔ اس لیے فقہا نے یہ کہا کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو یا کفار مسلمان کو نقصان پہنچائے تو صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائے، امام آہستہ آہستہ مسلمان کی کامیابی اور کفار کی تباہی کے لیے دعا کرے۔ اس طرح مقتدی بھی دعا کریں اور یہ بھی جائز ہے، امام بلند آواز سے دعا کریں اور مقتدی پست آواز سے آمین کہیں۔ جب مسلمانوں سے مصیبت ٹل جائے تو پھر اس دعا کو ترک کر دیں، عام معمول کے مطابق نمازیں پڑھیں، جس طرح ضرورت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا سے روک دیا تھا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنگ احد میں عین مارکہ کارزار میں عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے نکل گیا۔ بعض مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کی، جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کئی مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوا۔ ان حالات کی وجہ سے قدرتی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اگر کافروں اور منافقوں نے ظلم کیا تو آپ اس پر غم نہ کریں، آپ کا کام صرف زبان اور عمل سے ہدایت دینا رہا۔ ان کافروں کا تو یہ توبہ کرنا، ان کے دلوں میں اسلام کا پیدا کرنا یا ان کو ان کے کفر پر قائم رکھ کر عذاب دینا، یہ ان کے آپ بالکل مالک اور مختار نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے، اللہ نہایت بخشنے والا اور بہت رحم والا ہے۔ ہمارے نزدیک اس آیت کی یہ تفسیر صحیح نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کافروں کی ہلاکت کی دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع فرما دیا۔ یہ دعا آپ کی رحمت کے شایان شان نہیں۔ ان کافروں ظالموں میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا، چونکہ یہ دعا کرنا آپ کی شان کے لائق نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ روز اول ہی اس دعا سے آپ کو روک دیتا۔ ایک ماہ تک کیوں آپ کو یہ دعا کرنے دی؟ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل حسن ہے، واجب و اتباع ہے، آپ کا کوئی فعل غیر مستحسن اور ناپسندہ نہیں ہے۔ اب ہم بعض مفسرین کی تفسیر کو نقل کر رہے ہیں۔ ہر چند کے بعض مفسرین بہت مشہور، اپنے حلقے میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ان کی جو تفسیر پسندیدہ مختار نہیں۔ اس میں ماں فخر الدین رازی ہیں۔ اس دعا سے روکنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اس میں سے بعض کافر توبہ کر کے اسلام لے آئیں گے اور بعض اگرچہ تائب نہیں ہوں گے لیکن ان کی اولاد نیک اور متقی ہوگی۔ جو لوگ اس قسم کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق یہ ہے کہ ان کو دنیا میں مہلت دے اور ان سے آفات کو دور کرے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں یا ان سے وہ اولاد پیدا ہو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کی دعا کرتے رہتے تو آپ کی دعا قبول ہوتی، تو یہ مقصود حاصل نہ ہوتا۔ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی تو اس سے آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ کم ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع فرما دیا۔ اس میں یہ بھی مقصود ہے کہ بندہ کے عجز کو ظاہر کیا جائے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی ملکوت کے اسرار میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ بہت اچھی تفسیر ہے۔ یہ مولانا سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ شیخ محمود الحسن جو 1359
میں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرمایا کہ اس آیت میں بندہ کو اختیار نہیں کہ اس کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے، اگرچہ کافر تمہارے دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں، لیکن چاہے وہ ان کو ہدایت دے چاہے عذاب کرے، تم اپنی طرف سے بد دعا نہ کرو۔ یہ بد کا لفظ لکھا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی طرح باقی مفتیوں نے بھی لکھا ہے، جس میں مولانا احمد یار خان اور پیر کرم علی شاہ اور دیگر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بس اتنی بات ہوگی، وما علینا الا البلاغ المبین۔